لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين. لائق صد احترام مومنین اور مومنات اور ناظرین، جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے، پروردگار عالم کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے حق شکر ادا ہو نہیں سکتا کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت اور عنایت فرما دی کہ ماہ رمضان المبارک کی دوسری شب دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اذان محترم، بہت ساری عبادتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں۔ نماز کی عبادت بھی ہے، روزے کی عبادت بھی ہے، حج کی عبادت بھی ہے، اور جتنی بھی فروعات کے اندر آپ کو عبادتیں مل جائیں گی، ان میں ایک عبادت جو کہ روزے کی اور صوم کی عبادت ہے، یہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہم نے نیت کرنی ہے، ہم نے سجدے میں جانا ہے، ہم نے قیام کرنا ہے، ہم نے سورہ پڑھنا ہے، ہم نے فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے تشہد اور سلام کو انجام دینا ہے، حج میں میقات پر پہنچنا ہے، احرام کو پہننا ہے، تلبیے کو پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کے چکر لگانے ہیں، نماز طواف پڑھنی ہے، سعی کرنی ہے، طواف النساء کرنا ہے، نماز طواف پڑھنی ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کچھ کرنے کا نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں سے یا کچھ چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ اس میں کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا،
تعلقات ازدواجی قائم نہیں کرنے، اور بہت ساری جو مبطلات روزہ کی جو فہرست ہے اس کے اندر جو لکھے ہوئے ارکان ہیں ان کو انجام دینا، یعنی کہ بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرنا، اس کا نام ہے روزہ، سوائے ایک شے کے کہ جو کرنی ہے روزے میں، اور وہ ہے نیت۔ نیت ایک ایسی شے ہے کہ جو پوری اس عبادت کے اندر کرنی ہے، صرف اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی افعال ہیں وہ ترک کرنے ہیں، انہیں انجام نہیں دینا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی جو انفرادیت ہے، جو یونیکنیس ہے اس عبادت کی، روزے کی عبادت کی یونیکنیس ہے وہ یہ کہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے، یہاں پر کچھ چیزوں سے رکنا ہے۔ آپ سارے سال میں دیکھیے، انسان کھانا کھاتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ انسان کھانا نہیں کھاتا ہے، اسے ثواب نہیں ملتا۔ کھانا کھا لیتا ہے تب بھی اسے ثواب نہیں ملتا۔ کھانا کھانا یا کھانا نہیں کھانا سارے سال میں ایک مباح عمل ہے۔ ماہ رمضان کے اندر یہ عمل ایسے مستحب ہو جاتا ہے یا ایسے ثواب دلوانے کے قابل ہو جاتا ہے، عام دنوں میں کھانا کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ماہ رمضان میں کھانا کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے اور کھانا نہ کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کہ جب انسان روزے کے دوران کھانے پینے سے خود کو باز رکھتا ہے اور کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی خوشنودیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور وہیں پر جب انسان کھانے پر ثواب ملنے کی کیا مثال ہے ماہ رمضان المبارک میں، جب وقت سحر انسان اٹھتا ہے۔ السحور بروکن، یہ روایت کا جملہ ہے کہ سحر جو ہے نا، یا سحری کرنا یا سحری کھانا، یہ برکت ہی برکت ہے سمجھیں۔ کیونکہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ اپنے جس شیڈیول کے وجہ سے بھی ہو سو جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر صرف ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے سو جایا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ سحری کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رسالت مآب ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ سحری سے اجتناب نہ کرو، سحری ضرور کرو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ وقت بھی جو ہے نا سحر کا، یہ ایسا مہم اور اہمیت والا وقت ہے کہ رات کے 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں میں سے سب سے آخری حصہ کہ جس میں سحری بھی ہے، کہ جس میں نماز تہجد کا وقت بھی پڑتا ہے اور جو فجر سے سب سے زیادہ قریب وقت بھی پڑتا ہے، اس وقت کے اندر پروردگار عالم کی رحمتیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ برسنا شروع ہو جاتی ہیں زمین والوں پر، اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روزے کی ایک عبادت ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال ہمیں عام عبادتوں میں نہیں ملتی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عام عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ کر رہا ہو، دیکھنے والا دیکھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں تبدیلی آ جائے، بہتری آ جائے کسی ناظر کے نظر کرنے کی وجہ سے۔ لیکن روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے تو بھی سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا، اور روزہ نہیں رکھ رہا تب بھی اس کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب آئیے، اب اس جملے کا لطف لیجئے کہ جو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ کہتا ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اور حدیث قدسی جو ہے وہ امام معصوم یا نبی کی زبانی ہم تک پہنچتا ہے کہ رب ذوالجلال کا فرمان کیا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یاد رکھنا روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میری عبادت ہے، اور اس روزے کی جزا میں خود دینے والا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک اس طرح سے ملتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک اس طرح سے بھی ملتی ہے روایت کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی یہ معلوم کا صیغہ تھا، اب یہاں پر مجعول کے صیغے کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ تو اس کے معنی میں کیا ڈیفرنس آئے گا؟ اس کے میننگز میں یہ ڈیفرنس آئے گا کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، یعنی کہ جو روزہ رکھے گا میں اس کے نام اپنی رضاؤں کو کر دوں گا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میری خوشنودیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی۔ لہٰذا روزے کے اعتبار سے یہ بات ہو گئی۔ ایک بات اور
وقت افطار کے جو آداب ہیں ان میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر انسان افطار کے وقت اور سحر کے وقت سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے، سورہ قدر کی تلاوت کرے، جو شخص افطار کے وقت اور سحر کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو افطار اور سحر کے درمیان پروردگار عالم اس کے لیے خاص اجر معین فرماتا ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اس عالم میں کہ اس کا بدن، اس کا جسم پورا لہو لہان ہو جائے، تو اس شخص کا، اس شہید کا کیا اجر ہوگا؟ یہ اجر اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو سحر کے وقت بھی، یعنی کہ سحری سے پہلے بھی یا سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ یہ ایک بات۔ اور یہ روایت کن سے پہنچی ہم تک؟ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، یہ دونوں روایت، ایک دوسری روایت۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ جو وقت افطار کے لیے ہے، وقت افطار کو ہم اور آپ بہت لائٹلی نہ لیں، اسے خفیف نہ سمجھیں، اسے ہلکا نہ سمجھیں۔ بہت زیادہ کیجول ہوتے ہیں کچھ افراد کہ جب وہ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اہتمام تو یقیناً دعا کا اور کچھ نہ کچھ پڑھنے کا، کسی نہ کسی سورہ کی تلاوت کا تو ہوتا ہی ہوگا، لیکن کہیں کہیں پر یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آداب افطار ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان میں سے صرف ایک ادب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا بڑا عظیم ثواب ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقت افطار پر جب بیٹھا ہے، مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت ہر روزہ دار کے لیے ایک دعا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ جیسے ہم اور آپ مسجد الحرام، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا، علماء کرام نے بیان کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں کہ کعبے پر نگاہ پڑتے ہی جو دعا طلب کر لی جائے وہ پروردگار عالم کی جانب سے مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو روزہ افطار کے وقت، یعنی افطار کا جو وقت ہے، فطور کا وقت، پہلا لقمہ ابھی بندہ خدا اپنے دہن میں، اپنی زبان پر رکھنے والا ہے، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا کی استجابت اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خدا را اس سے غافل نہ ہونا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو سجیسٹڈ جملہ ہے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو یہ جملہ ضرور کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی، کہ اللہ کا نام سے شروع کرے گا انسان پہلا لقمہ اپنے دہن میں افطار کا رکھتے ہوئے تو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ جملہ کہے گا یا واسع المغفرت اغفر لی، اے وسیع مغفرتوں والے میری مغفرت فرما، مجھے غفران کی نعمت عطا فرما اور مجھ سے راضی ہو جا، میری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن لوگوں پر تو نے اپنی خاص نظر کرم فرمائی بتصدق اور بطفیل محمد و آل محمد علیہم السلام۔ اذان محترم، جو ہمارا عنوان باقاعدہ چل رہا ہے، جس کا کل ہم نے آغاز کیا، دعائے افتتاح کی شرح دعائے افتتاح امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وہ دعا کہ جو ان کے تیسرے نائب خاص، نوابین اربعہ میں سے تیسرے نائب جناب عثمان ابن سعید کے ذریعے سے پہنچی۔ شیخ صدوق نے بھی اپنی کتاب میں سے لکھا ہے اور تہذیب الاحکام کے اندر بھی موجود ہے، اور شیخ العاملی نے بھی مستدرک کے اندر بھی، وسائل میں بھی اسے ذکر فرمایا ہے، بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے بھی اسے ذکر کیا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی اسے مفاتیح الجنان کے اندر ذکر فرمایا۔ کل تک ہم اس کے پہلے جملے پر کچھ گفتگو کر پائے تھے، اور وہ پہلا جملہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے اللہ، اے میرے پالنے والے، میں تیری ثنا کا آغاز کرتا ہوں، میں تیری ثنا کی افتتاح کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر رک کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ثنا تعریف کو کہتے ہیں، کسی کے کیریکٹرسٹکس کو بیان کرنے کو ثنا کہتے ہیں، لیکن حمد کے معنی بھی یہی ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی کے مدح و ثنا کرنا، کسی کی مدح سرائی کرنا، کسی کی مدح خوانی کرنا، کسی کے مناقب کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا۔ لیکن عربی زبان
ایسی گہری زبان ہے کہ جس کے اندر الفاظ کے تبدیل ہونے پر معانی تبدیل بھی ہوتے ہیں اور معانی گہرے بھی ہوتے ہیں۔ میں بات کو تھوڑا آسان کر کے پیش کرنے کے لیے اور بات کو سمپل رکھنے کے لیے کہ کہیں بات بوجھل اور مشکل نہ ہو جائے، صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ثنا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے حمد، ایک قسم کا نام ہے مدح، اور ایک قسم کا نام ہے شکر۔ ٹھیک، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سورج ہے، سورج روشنی دیتا ہے، سورج گرمی بھی دیتا ہے، لیکن اس کی روشنی جو ہے نا وہ اس کی اپنی اختیاری روشنی نہیں ہے۔ کوئی اسے روشنی دیتا ہے تو وہ دنیا کو روشنی دیتا ہے، کوئی اس کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے تو وہ کائنات کے اندر جہاں جہاں تک اس کی روشنی اور اس کی گرمی پہنچتی ہے وہاں تک وہ اس کی اپنی گرمی پہنچاتا ہے۔ پھول کی اپنی خوشبو نہیں، کوئی اس میں خوشبو پیدا کرتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے، یعنی کہ پھول اپنی مرضی سے اپنی خوشبو کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے شہد کے اندر مٹھاس جو ہے، یہ مٹھاس اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے، کسی نے اس میں مٹھاس رکھی ہے تو اس میں مٹھاس آئی ہے۔ اور وہ حیوانات کے جن کے قد لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے اپنے لمبے قد، ان کا قداور ہونا، ان کا بڑے لمبے قد والا ہونا، یہ کسی نے اسے لمبا قد دیا ہے، کسی نے اسے طویل القامت بنایا ہے تو یہ ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے اختیار سے لمبا نہیں بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہم اس کی حمد نہیں کریں گے بلکہ اس کی مدح کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو تعریف کسی کے ایسے عمل پر کی جائے کہ جو اس کا اپنا اختیاری عمل ہو، جس کے اندر وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور شکر کیا ہے؟ وہ جس کی حمد کی جا رہی ہے، جس نے کسی کو نعمت عطا کی، تو جس کو نعمت ملی ہے، جس سے نعمت ملی ہے اس کی تعریف کرنا، اسے شکر کہتے ہیں۔ لہٰذا ثنا کی 3 قسمیں ہو گئیں، حمد، مدح اور شکر۔ حمد صرف اور صرف اس ذات کی ہوگی کہ جس کی خصوصیات اور جس کے صفات اور جس کے کریکٹرسٹکس اس کے اپنے ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ جو محتاج نہیں ہے، مختار کل ہے، کہ جو رب ذوالجلال ہے، اسی کو ساری کی ساری حمد سزاوار ہے اور اسی کی شان ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا کہ اب حمد اتنا زیادہ واسٹ دائرہ ہے اس کا کہ جو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی جو خاصیتیں ہیں اس کے لیے اس کی حمد کی جا سکتی ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں، امام زمانہ علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے خدا میں تیری ثنا کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ ثنا کے اندر نا 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری اوریجنل ہے اور ایک آرٹیفیشل ہے، یعنی کہ کبھی کبھار ہم کسی کی اوریجنل چیز پر اس کی ثنا، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بھی ثنا کہہ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار کسی کی آرٹیفیشل چیز کے اوپر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بھی ثنا کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے صرف لفظ ثنا پر اکتفا نہ کیا، ایک ایسے لفظ کو لے کر آئے کہ جو تعریف کرنے کے لیے بہترین لفظ ہے، کہ جسے حمد کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی حمد بجا لائے ہیں امام معصوم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک۔ سامرہ شہر ہے اور اس شہر کے اندر ایک کارونگ کرنے والا شخص ہے کہ جو ووڈ کارور ہے، جو گلاس کارو کرتا ہے، جو ووڈ کارونگ کرتا ہے، جو ڈائمنڈ کارونگ کرتا ہے۔ اس شخص کا نام ہے یونس نقاش۔ یہ یونس نقاش نامی شخص جو سامرہ کی بازار کے اندر اپنی ایک دکان رکھتا ہے، بادشاہ کے دربار سے، متوکل کے دربار سے ایک ہیرا لے کر ان کا وزیر آیا یونس نقاش کے پاس، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہیرا ہے اور بہت بیش بہا قیمتی ہیرا ہے، یہ اس کا خیال رکھنا اور اس پر اس پر کارونگ کرنی ہے، تو تم جب اسے تراش لو اور جب اس کی کارونگ کر لو تو پھر یہ بادشاہ کے پاس میں واپس لے جاؤں گا اور یہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دینا ہے۔ یہ یونس نقاش اپنے ٹولز کے ساتھ
اس ڈائمنڈ کو تراش رہا تھا. ایک ہتھوڑا ہے چھوٹا سا اور ایک چھوٹا سا اور ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے اس پر وہ ٹھوکر مارتا جاتا ہے اور اسے کارو کرتا جاتا ہے اور اسے تراشتا جاتا ہے, اسے خوبصورت بناتا جاتا ہے. اتنے میں اس نے یونس نقاش نے ایک ضرب لگائی اور وہ ڈائمنڈ ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا. اب جیسے ہی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے نا اس ہیرے کے, یونس نقاش کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی اور ایک مرتبہ اس کی سانسیں رکنا شروع ہو گئیں. اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ بادشاہ جو کم سے کم سزا دیتا ہے اسے سزائے موت کہتے ہیں. اب میرے زندہ رہنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں, اب جب میں نے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس دروازے کو جا کر کھٹکھٹاؤں کہ جس دروازے پر جاتے ہوئے اگر متوکل کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے ویسے ہی مار دیں گے. کون سا در؟ در حضرت امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام. 10ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے بیت الشرف پر پہنچا اور دروازے پر کھڑے کھڑے کل بات ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے, اور روایت کے اندر وہ جملے بھی نہیں ہیں. اتنی کم بات اور اتنے کم جملوں کے اندر بات ہو گئی ہے یونس نقاش اور امام نقی علیہ السلام کے درمیان کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. دروازے کو کھٹکھٹایا, کائنات کے مشکل کشا کا پوتا اپنے گھر سے باہر آیا اور ایک مرتبہ یونس نقاش کے چہرے کو دیکھ کر مولا نے پوچھا کہ تم پریشان لگتے ہو. کہا مولا بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے. کہا میں جانتا ہوں کہ تیری کیا پریشانی ہے, جا پلٹ جا, اللہ تیری مشکل کو حل کر دے گا. اور یہ سنا ہے اور اس کے بعد ایک لہجہ بھی, آپ یقین دیکھیے گا, یقین یہ یونس نقاش کا یقین کیسا ہے, اس کے بعد ایک لمحہ بھی رکا نہیں ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ مولا کنفرم ہے نا کہ میرا کام ہو جائے گا, اب میں جاؤں نا, پکی بات ہے. ایسا بھی نہیں کہا ہے یونس نقاش نے. اور جب مولا نے کہا تو پلٹ جا, تیری مشکل اللہ حل کر دے گا, اور وہ پلٹ گیا. اور جیسے ہی پلٹا تو ایک دن کے بعد وزیر, یا اسی وقت یا ایک دن کے بعد وزیر دربار سے آیا, اور آنے کے بعد یونس نقاش سے کہا کہ دروازے کو کھٹکھٹایا, اور جب پوچھا کہ کون ہے تو کہا بادشاہ کے دربار سے اس کا وزیر آیا ہے. اب دل کی دھڑکنیں جب تیز ہوئیں تو خیال یہی آ رہا تھا کہ شاید یہ کام کے مکمل ہونے کا ایک ارادہ رکھتے ہوئے مجھ سے وہ ہیرا لینے آئے ہیں واپس, اور ہیرا تو یہاں پر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے, میں کس منہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہیرا انہیں واپس دوں گا. جب دروازے کو کھولا ہے تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا کہ تیرے لیے پیغام ہے بادشاہ کا کہ اب فیصلہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے, اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب ہیرے کو بانٹ کر 2 برابر سے ٹکڑوں میں کر دینا تقسیم, اس لیے کہ میری 2 بیٹیوں کے درمیان جھگڑا اور نزاع ہو گیا ہے. وہ ہیرا میری دونوں ہی بیٹیوں کو چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو توڑ کر برابر سے 2 ٹکڑے کرو, ایک میری ایک بیٹی کو جائے گا, دوسرا میری دوسری بیٹی کو جائے گا, تاکہ دونوں خوش ہو جائیں. میرا سلام ہو آقا علی ابن محمد نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جن کی دعا کا یہ اثر ہے کہ دلوں کے خیالوں کو بدلنے والے پروردگار عالم نے متوکل کے خیال کو بدل دیا. یہاں پر یونس نقاش کی مشکل حل ہو گئی, وہاں پر جو ایک نزاع پیدا ہوا وہاں پر بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا, اور یہاں پر جب یونس نقاش پلٹ کر مولا کو شکریہ کہنے کے لیے آیا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوئی, صرف مسکراہٹ ایکسچینج ہوئی ہے امام علیہ السلام کے درمیان اور یونس نقاش کے درمیان. اور یونس نقاش مولا کے گھر سے مولا کو شکریہ کہنے کے بعد واپس آ گیا, اور جیسے ہی مولا علی ابن محمد نقی علیہ السلام نے دروازے کو بند کیا ہے تو اس کے بعد حمد خدا کے وہ جملے ادا کیے ہیں, اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اس کی حمد کرنے کا سلیقہ سکھلایا. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر؟ مولا جملہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خدا نے تمہیں کچھ اختیار دیا ہے کہ تمہاری دعا کو اللہ قبول کرتا ہے اور تمہارے کسی جملے سے کسی کی کوئی مشکل حل ہوتی ہے, تو اس کے بعد اسے اپنا کمال نہ سمجھنا, اسے اللہ کا فضل سمجھنا, اور اس کے بعد کبھی اپنی تعریف کو قبول نہ کرنا, ہمیشہ یہی کہنا الحمدللہ رب العالمین, ساری کی ساری ہم تو ہے ہی پروردگار عالم کے لیے. یہ کیا تقاضا ہے حمد کا؟ امام نے کیا فرمایا؟ حمد ہے اس خدا کی کہ اس نے حمد کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھلایا. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کی خدمت میں ایک صحابی سوال لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے رسول خدا کے فرزند, یہ بتائیے کہ حمد پروردگار عالم کی تعریف کرنا ایک اتنا بڑا امر ہے اور ہم اتنے ناقص ہیں, ہمیں کوئی سلیقہ نہیں آتا, ہم آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں,
یہ دعائے افتتاح اگر نہ ہوتی ہمارے پاس تو ہمیں ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ سے کیسے مناجات کرنی ہے کبھی سیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ امام علیہ السلام کا احسان ہے ہم پر، مولا پروردگار عالم کی یہ نعمت ہے۔ امام معصوم بھی نعمت ہے اور ان کی دی ہوئی یہ دعا بھی نعمت ہے کہ جسے ہم تلاوت کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کے حضور میں جا کر مناجات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد ہے اس خدا کی اسی طرح سے کہ جس طرح سے حمد کیے جانے کا وہ اہل ہے، وہ قابل ہے۔ اب وہ ہم کیا جانیں کہ پروردگار عالم کس شے کا اہل ہے؟ وہ ذات اتنی بلند ذات ہے، ہم نہیں جانتے کہ پروردگار عالم کس حمد کا اہل ہے۔ بس ہم یہ اپنی زبان سے عرض کرتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد اس کی ایسے کہ جس طرح کی حمد کا وہ اہل ہے، جس طرح کی حمد کا وہ حقدار ہے۔ مولا مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی حمد ان جملوں سے کرتا ہے نا تو پھر پروردگار عالم فرشتوں کو یہ کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں جا کر یہ ثواب لکھ دو۔ فرشتے یہ ثواب، اس جملے کا ثواب اس کہنے والے کے، اس شخص کے کہ جو یہ الحمدللہ کما ہوا اہلو کہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس جملے کا ثواب لکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں اور نہیں لکھ پاتے۔ پروردگار عالم سوال کرتا ہے ملائکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تم نے اس شخص کے نامہ اعمال میں ثواب کیوں نہ لکھا؟ کہا بارے الہ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد ہے اللہ کی جیسے وہ اہل ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ تو کس شے کا اہل ہے، تو پھر ہم یہ ثواب کیسے لکھیں کہ اس جملے کا ثواب اس کے لیے یہ کس ثواب کا اہل ہے وہ ہم اس کے نامہ اعمال میں کیسے لکھیں؟ تو پھر رب ذوالجلال جواب دیتا ہے کہ اے فرشتوں پھر ایک کام کرو، تم اس کے نامہ اعمال میں کوئی ثواب نہ لکھو۔ یہ جو اس نے جملہ کہا ہے نا الحمدللہ کما ہوا اہلو، بے عین ہی یہی جملہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اب میں اسے وہ جزا دوں گا کہ جس جزا کا یہ اہل ہے۔ اب آپ دیکھیے پروردگار عالم کسی کا کوئی اتنا ذرہ برابر بھی حق رکھتا نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، کتنا بڑا جملہ ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو۔ اللہ کی حمد کرنے کے لیے اس سے بہتر جملہ امام معصوم علیہ السلام نے نہیں سکھایا۔ لہٰذا جب بندہ خدا کی بارگاہ کے اندر کوئی دعا رکھنا چاہتا ہے، کوئی حاجت، کوئی فرمائش، کوئی خواہش رکھنا چاہتا ہے تو کیا ہی بہتر ہے کہ اس سے پہلے ایک جملہ یہ کہہ دے الحمدللہ کما ہوا اہلو، اور اس کے بعد درود کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جو دعا طلب کرنا چاہتا ہے دعا طلب کرے، اور اس کے پھر آخر میں درود کی تلاوت کرے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ دعائے افتتاح کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اسی طریقے کا سٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے ان 31 سٹینزاز میں سے، کہ جن 31 سٹینزاز پہ یہ دعا کمپرائز کرتی ہے، ان سٹینزاز 31 سٹینزاز میں سے 19 سٹینزاز حمد خدا کے ہیں، اور اس کے بعد 5 جو جملے ہیں یا 5 سٹینزاز جو ہیں وہ درود اور محمد و آل محمد پر رحمتوں کے نزول کی دعا کے ہیں، اور اس کے بعد آخری جو 7 سٹینزاز ہیں اس کے اندر دعا بھی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا اپنی زبان مبارک سے اپنی غیبت کا مرثیہ بھی ہے۔ بس عزیزان محترم، ہم نے بات کو آج کی حد تک یہاں پر روکا۔ کل انشاءاللہ اس دعا کے اگلے جملے کی طرف کچھ توجہات اور کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام منتظر تو ہیں مگر آپ منتظر بھی ہیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور آپ خود بھی وہ ہیں کہ جو انتظار کرنے والے ہیں۔ جہاں میرا مولا منتظر ہے وہیں پر میرے مولا منتظر بھی ہیں، خود اپنے ظہور کا انتظار کرنے والے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں پر اس وقت مومنین کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، امام زمانہ علیہ السلام تو جہاں جہاں پر ان کی دادی کا ذکر ہوتا ہے وہ ضرور پہنچا کرتے ہیں۔ کون دادی ہے؟ وہی دادی ہے زہرا، امام زمانہ کی جدہ، کہ جن کے پہلو پر جب جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا تو بی بی نے یا ابو الحسن علی ابن ابی طالب کو پکارا تھا یا اپنے بیٹے مہدی کو بلایا تھا۔
اس عالم میں بی بی کرب کے عالم میں زمین پر گری ہوئی تھیں کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گر چکا تھا اور جناب سیدہ کا پہلو ٹوٹ چکا تھا، محسن کی شہادت ہو چکی تھی، اور ایک مرتبہ جناب سیدہ کو جب ہوش آیا ہے تو جیسے ہی مولا کائنات کو بچانے کے لیے گھر سے چلی ہیں، ایک مرتبہ کائنات کے امیر کے پہلو میں بندھے ہوئے پٹکے پر ہاتھ رکھا ہے اور کہنے لگی اے ظالموں، میں تمہیں علی کو دربار کی جانب لے جانے نہ دوں گی۔ جیسے ہی جناب سیدہ کو مولا کائنات سے جدا کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے، بی بی نے مولا کے کمر کے پٹکے کو بہت کس کے تھاما ہوا تھا، ایک لعین نے اپنے پہلو سے کوڑے کو نکالا، بازوئے سیدہ پر کوڑے کو مارا، ہاتھوں سے بی بی کے مولا کا پٹکا چھوٹا، مگر ہے بازوئے سیدہ پر نیل کا ایسا نشان ہے، جب علی غسل دیتے جاتے تھے کبھی ٹوٹی پسلیوں کو دیکھ کر روتے تھے، کبھی پیوست کیل کا زخم دیکھ کر روتے تھے، کبھی بازو پر نیل کا نشان دیکھ کر روتے تھے، کبھی گوشواروں کے زخموں کو دیکھ کر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما۔ امام زمانہ کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرما۔ امام زمانہ کے صدقے میں جتنے بھی بنے نوع انسان میں جتنی بھی بشریت کے اندر بسنے والے پروردگار عالم کی مخلوقات ہیں، تمام کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، امام زمانہ کے صدقے میں تمام کی پریشانیوں کو حل فرما، امام کے اوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمت اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ، مرحوم مراج کرام، خاص طور سے وہ مومنین مرحومین مومنات مرحومات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک غافر الخطیات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔